امریکہ کے بیانیے کی بات کر رہے تھے شہزاد چودھری صاحب، آپ کی جانب آؤں، یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی، جس طرح دھمکیوں اور گالیوں کا استعمال سپر پاور کے صدر نے کیا، خود امریکہ کے اندر جو لوگ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی بھی متاثر نہیں ہو رہا جس طریقے سے ٹرمپ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ صدر کسی دباؤ یا فرسٹریشن کا شکار ہیں، کسی بڑے فوجی فیصلے کی جانب بڑھ سکتے ہیں، یا صرف ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مذاکرات کسی نتیجے کی طرف جائیں گے؟ بے شک آپ کا سوال بہت قابل غور ہے، لیکن میں اگر راشد نقوی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں، دیکھیے ایران باوجود اس کے کہ وہ دو ایسے ملکوں کے خلاف نبرد آزما تھا، امریکہ اور اسرائیل، جو کہ نیوکلیئر پاورز تھیں، اور ایران نیوکلیئر پاور نہیں ہے، اور ایسی دو ملک اور ایسی دو فورسز یا ایسی دو افواج جو کہ دنیا میں مانی جانی جاتی ہیں اپنی ملٹری اسٹرینتھ کے حساب سے، یعنی دنیا کی طاقتور ترین جو افواج تھی ان کے خلاف کھڑا رہا، اور اس 34-35 دن کی جنگ کے بعد بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، تو یہ تو طے ہو گیا کہ ایران کی اپنی جو حقیقت ہے وہ مسلمہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے۔ یہ دو ملک مل کے بھی، طاقتور ترین ملک مل کے بھی اس حیثیت کو منتقل نہیں کر سکے، اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکے۔ اچھا، اس لیے ایران اگر ہرمز کے اوپر آج اپنا کنٹرول اور قابو رکھے ہوئے ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ٹول کے بغیر یہاں سے گزر نہیں سکتا، تو وہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ایک آخری حربہ ہے، لیکن اس آخری حربے کے ساتھ پھر دنیا کا خدا نخواستہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، خطرناک ترین لیول پہ ہم چلے جائیں گے۔ لیکن اس لیول پہ، اس سے پہلے، شارٹ آف دیٹ الٹیمیٹ ویپن جو ہے ہمارے پاس، امریکہ اور اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ تو اگر یہ چیز طے ہے تو ایران کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ جس قسم کا معاہدہ چاہے گا، جس قسم کی بات چاہے گا، وہ حاصل کر پائے گا۔ دوسری چیزیں دیکھیے، ساتھ ہی ان کو یہ خطرہ تھا کہ اسرائیل کی بڑی طاقت ہے، اور ساتھ جی سی سی کے اندر، اور جب ایران یہ بات کرتا ہے کہ اسرائیل کو وہ طاقت ختم ہو جانی چاہیے، یا جی سی سی جو ہے وہاں پہ اڈے ختم کر دیے جائیں، تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ سویٹننگ دا شاٹ، آپ کچھ اور خام میں اور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ 6 ملک جو کہ جی سی سی کا حصہ ہیں، وہ اپنی فارن پالیسی اپنے طور پہ لے کے چلانا چاہیں گے، اور اگر وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں تو ایران کا تسلط کے نیچے رہیں گے، کیونکہ ایران تو قائم ہے اپنی جگہ پہ۔ تو اگر وہ ایران کے تسلط میں رہیں گے تو وہ ایک فارن پالیسی کا عنصر ہوگا، وہ آج ایران یہ ایز اے کنڈیشن نہیں لگا سکتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آگے آ جائیے کہ ٹرمپ صاحب کا کیا مسئلہ ہے۔ ٹرمپ صاحب کا جو بھی مسئلہ ہو، دنیا میں تنقید ہو رہی ہے، ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہوتا ہے اس کے پاس، اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، کم از کم 200 الفاظ کا ایک ریڈی ووکیبلری کا اس کے پاس ایک ریزرو ہوتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی زبان میں کم از کم 200 الفاظ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایسا آدمی ہے جس کے پاس 50 اور 100 کے بیچ سے زیادہ لفظ نہیں ہے، تو اس لیے وہ زبان بولتا ہے جو باہر سنتا ہے، یا جو سڑک کی زبان ہے، جو اسٹریٹ کی زبان ہے۔ تو اس کی ایک بہت، کیونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے، زیادہ ووکیبلری نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے یہ گفتگو آتی ہے۔ تو ہمیں بدقسمتی سے آج کی دنیا میں اس قسم کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے پاس ہے کہ آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ ایران اور جہاں پر امریکہ کھڑے ہیں، ان کے پاس یہی کچھ ہے جو آپشنز ہیں، یعنی مور آف دا سیم۔ امریکہ بھی یہی کچھ کرتا رہے گا، اگر کسی رستے سے کچھ آگے نہیں چل پاتا، یہی اسی قسم کے اٹیک ہوں گے، اسی طرح ایک آدھ جہاز گرتا رہے گا، یہی کچھ چلتا رہے گا، اور ایران ایسے ہی جواب دیتا رہے گا جب تک جی سی سی ملک کوئی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں شو کرتے۔ تو اس جنگ کا بڑھاوا بھی اب مشکل ہو چکا ہوگا، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو ہرمز سے جس طریقے سے لوگ گزر رہے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، کچھ نہیں گزر رہے، ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ٹرمپ کو یہ پتہ ہے، اور وہ جانتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس بھی ساری دنیا کی سپورٹ اویلیبل ہے، باقی لوگ بھی اس کو، امریکہ کے جو لوگ ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہے تو کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حاصل یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اگر آپ نے 15 چیزوں کی لسٹ دی تھی تو ان 15 میں سے 2 لے لو، 3 لے لو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل کے آپ کے ساتھ ایران کو بھی کچھ دیں، کچھ ان کو دیں۔ اور یہ اس وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یا کسی اور جگہ سے جب بھی کسی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، مصالحت کی بات ہے، تو کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ اب اس سے آگے کچھ اور نہیں ہے، اسٹیل میٹ ہے۔ اس اسٹیل میٹ میں سے جو بیسٹ ہے دونوں کی طرف سے، ہاں، ہرمز کا ایک کنٹرول ایسا ہوگا جس کے اوپر شاید خطے کے ممالک کو چین کی سربراہی میں روس کے ساتھ مل کے ہمیں ایران کے ساتھ سیپریٹلی بیٹھنا پڑے گا۔ امریکہ کی بات نہیں وہ مانے گا، ہمیں سب کو بیٹھنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی ہرمز کا ذریعہ نکالنا پڑے گا۔ لیکن سٹیج وہ آ چکی ہے جہاں پر جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ لے کے یہ ملک آپس میں خاموش ہو جائیں۔ باقی ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ صرف سیز فائر، لیکن سیز فائر پہلا قدم ہے امن کی طرف۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کل صبح تک یا کل تک ہمیں پتہ لگ جائے کہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ دنیا اس سے آگے خطرے کو اور متحمل نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں ملک اس سے اور
بدتر یا اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے جہاں پر یہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, ٹرمپ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, دھمکیوں اور گالیاں, اور وہ لکھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں اس کے بعد یہ سب کچھ تباہ کر دوں گا, ایران کے لیے کچھ نہیں بچے گا, اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں کہ وہ کب کیا کر جائے اور کیا کہہ جائے. آپ کے خیال میں بطور امریکی صدر ٹرمپ, امریکہ کے پاس اب حقیقی آپشنز کیا بچتے ہیں کہ وے آؤٹ مل سکے؟ نہیں, میں اس نیم پاگل بول لینا چائنا شاپ, اس کے پاس کے آپشنز نہیں. امریکہ ایٹ لارج, عوام, اس کی اسٹیبلشمنٹ, اس کی انٹلیکچوئل ایلیٹ, میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپشنز نہیں, صرف ایک ہی آپشن ہے اب پوری دنیا کے پاس کوئی. یہ چند چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس سے جان چھڑائیں. اس میں اس جان چھڑانے سے, اس لعنت سے جان چھڑانے کے میں کون کون کیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن عوام اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے حصے کا کام کریں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو اینی ڈیٹیلز. عوام کا جتنا آپ نے پتہ نہیں پچھلی بار بتایا تھا 80 کروڑ یا کتنا ہے, یا پتہ نہیں آپ 8 کروڑ نہیں, سوری 8 کروڑ یا کیا آپ نے بتایا تھا, کوئی فگر دیا تھا, پتہ نہیں کتنے لوگ 80 لاکھ ہو جائیں. جی 80 لاکھ, سوری. اچھا, تو اسٹیبلشمنٹ جس کے مختلف چہرے ہوتے ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, ایک وہ کئی چہروں والی ایک بلا کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ, اور ہر ملک میں ہوتی ہے. عوام باہر نکلیں پوری قوت اور شدت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, اندر سے اس کو لگام دے, بلکہ اس کی لگامیں کھینچے, چونکہ اس کی کئی صورتیں اس میں عدالتوں سے لے کے اندر تک کے معاملات ہیں. تیسری صورت, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, اور وہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی تقریباً ہم پلہ قوتیں, یہ سپر پاور تو ننگی ہوگی, یہ ساری جو ریس میں ہیں, نمبر 1 چائنا ہے, رشیا ہے, اور پھر پوری یورپی برادری, یہ نیٹو میٹو, یہ ایک قدم آگے ہیں. وہ ذرا اپنی زبان درست کریں, یہ جو ہم پلہ قوتیں ہیں وہ ذرا کے بات سوئے, اوقات میں رہ, اچھا تھوڑا ان کے لہجے میں تھوڑی جارحیت ہو, اور obviously they'll mean it if they say something. یہ جو نیٹو شیٹو ممالک ہیں, یہ بھی ایک قدم, اسٹیپ فارورڈ, انہوں نے کافی جگہ اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے, ذلیل کیا ہے, بہت عمدہ کیا ہے, وہ اس سے ایک قدم آگے ہیں. کوئی انسان بن آئسولیٹ. اچھا, آخری خواہش جو میری ہے وہ تقریباً ناممکن ہے, لیکن مینشن کرنے میں حرج نہیں, کہ مسلم ورلڈ بھی ممکن ہو تو بستر مرگ سے اٹھے اور کوئی ٹوٹی پھوٹی انگڑائی لینے کی کوشش کرے. یہ ساری خلیجی ریاستیں کہیں کہ ٹھیک ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہو جائے اگر ایرانیز جیسا, کہ ٹھیک ہے ویسی تیسی اس کی ہے, بیچتا کیا ہے, فرعون نمرود شداد نہ رہے. یہ اس کا تو بہت ہی دماغ. مگر حسن صاحب, ابھی ترکی اور مصر اور پاکستان بڑا کردار تو ادا کر رہے ہیں, بار بار کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے نکلیں اس سارے سے. نہیں, دیکھو بات سنو, لیٹس بی ریئلسٹک عائشہ. جی, یہ ان کی وہ بات آبویسلی, یار کہاں میں چائنا رشیا کی بات کر رہا ہوں, کہاں میں نیٹو کے لہجے میں تبدیلی کی بات کر رہا ہوں, ایک قدم آگے جانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو بس ٹھیک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, درست ہے, یہ بھی ہو جائے, اچھی بات ہے. صحیح.